السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت نہ تو میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر ناظرین۔ حکومت دی تبدیلی دا عمل مکمل تھی گیا اور ان دے بعد اجن بھی حکومت اور اپوزیشن دے وچ ایک مخالفت چلتی پئی ہے۔ وہی مخالفت دے وچ سب تو زیادہ نقصان تھیندا پیا عوام دا۔ عوام سب تو پہلے مہنگائی کو فیس کریندی پئی ہے اور ان دے نال ایک شے بھی دیکھنے کو ملتی پئی کہ خاص طور تے پنجاب دے وچ چونکہ حکومت سازی دا مرحلہ مکمل نہیں تھیا، وزارتاں ان تک کوئی سامنے نہیں آئیاں، این وجہ تو عوام بھی پریشان ہیں اور سرکاری اداریاں دے وچ بھی کم نہیں تھیندا پیا۔ نمبر 1 دوسری گل یہ ہے کہ جے اگر جمہوری طریقے نال اقتدار دا مرحلہ مکمل تھی گئے تو والی عمران خان نے اقتدار دے مرحلے کو مکمل کرنے کو تسلیم ہونے تک کیوں نہیں کیتا؟ مستقبل کی تصویر کیا بن سی؟ عام لڑیاں دے وچ کیا تھی سی؟ کیا الیکشن جلدی تھیندا پے یا یہ حکومت 2023 اگست تک اپنی مدت مکمل کرے سی؟ یہ ہیں سارے آج دے موضوعات، انہاں موضوعات گفتگو کرنے کتے موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز دی مرکزی رہنما اور تساں سارے پروگراموں میں پہلے بھی دے رہے ہو ڈاکٹر عائشہ عبداللہ تب کو سنجی آئیں کو آدھے ہیں سارے دوسرے مہمان پاکستان تحریک انصاف تو انہوں کا تعلق ہے اور ایک عرصے تو پارٹی کے نال وابستہ ہیں۔ میں خوش آمدید آدھا جناب اشرف ناصر خان تاکو بسم اللہ۔ ڈاکٹر عائشہ ایک خیال ہے کہ حکومت آوے سی اور میں آدھے پہ نون لیگ دے لیڈر اپوزیشن رہ کے کہ جڑے ساری حکومت آسی عوام کو ریلیف مل سی، لیکن ریلیف ملن دی بجائے مہنگائی دی ایک بڑی شدید لہر آ گئی ہے جن کا اصل تصور بھی نہ کر سکتے ہیں۔ کیا آدھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 44 منتھ میں جو کام ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی ہم تو جی ڈی پی 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے اور وہ ڈکلائن کی طرف ہی آتا رہا اور یہاں تک کہ نیگیٹو آ گیا۔ تو اب ہمارے لیڈر مستقل کوشش کر رہے ہیں، جیسے میاں شہباز شریف صاحب آئے انہوں نے آتے ہی آپ کو پتہ ہے چینی اور اس پہ آٹے پہ ریلیف دیا عوام کو، اور ادویات ہاسپٹلز میں جو ہیں وہ بیسک جو بڑی بڑی بیماریاں ان کی ادویات کو فری کر دیا، جو کہ انہوں نے دوبارہ جو انہوں نے جس کی یہ پیمنٹ لیا کرتے تھے، انہوں نے غریب عوام کے لیے جو ادویات تھی وہ بھی مشکل کر دی تھی۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے آتے ہی جو ان کے جس طریقے سے وہ ان کی پالیسی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پالیسی میکر بندے ہیں، تو انہوں نے آتے ہی پالیسی سیٹ کی اور انہوں نے اس طرف دھیان دیا کہ جو عوام کی بیسک نیڈ ہیں جیسے کہ آٹا، چینی، دال وغیرہ، تو انہوں نے اس پہ آتے ہی پہلے فوکس کیا ہے اور الحمدللہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ہر طرف یعنی کہ ہیلتھ اینڈ بیسک نیڈس کو جو ہے لیکن انہاں دو شاہیں دے علاوہ باقی تمام شاہیں دے ریٹ ود گئے بہت زیادہ۔ دیکھیں وہی کوشش یہی کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ 44 منتھ کا جو ایک کھاتا ہے جو انہوں نے ہمارے لیے ایک کہتے ہیں نا عوام کے لیے ایک کھڈا کھودا، اس کے اندر عوام کو آپ ڈالتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 44 مہینے میں یا 3.5 سال یا 4 سال میں آپ نے کیا حکومت عوام کے لیے ریلیف پروگرام بنائی، عوام کو کہاں فیسلٹیز دی؟ اچھا اب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈالر 193 پہ کیسے آ گیا؟ بھائی 193 پہ آیا، ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو کتنے پہ تھا؟ 105 پہ تھا۔ آپ وہاں سے آپ یہاں تک کا سفر جو ہے اس کو نہیں دیکھ رہے۔ آج ڈالر دی ٹریڈنگ ہے 200 تے چلی گئی ہے، چلیں 200 پہ بھی چلی گئی نا، 200 کی بات کریے، 200 پہ آیا کیسے؟ ابھی وہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک آپ عمارت ہی آپ نے بنیاد ہی ٹیڑھی کر دی ہے اس کی عمارت کی، اس کو انشاءاللہ کوشش کر کے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ عوام ریلیف پروگرام لائے جائیں جس سے مہنگائی کے بحران کو روکا جا سکے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ اس ٹائم کافی زیادہ ہے، جبکہ میاں شہباز شریف صاحب نے ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے ابھی اس کی طرف وہ نہیں آ رہے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے، کیونکہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو اچھا یہ مطلب بڑا ریلیف ہے۔ ان دے باوجود اگر شیواں مہنگیاں تھی گن تو جب پیٹرول کی قیمت ود ویسی والے تو طوفان بیا آوے تو اسی وجہ سے تو میاں شہباز شریف صاحب اس ٹائم وہ سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں کہ جی میں نے ابھی پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام اشرف صاحب تاری حکومت ختم تھی گئی اور مسلسل جلسیاں دا سپیل چلتا پہ، عمران خان روزانہ ایک جلسے نال خطاب کرتے پہ، لیکن حیران کن گال یہ ہے کہ اجن تک انہوں نے کئی بھی جلسے دے وچ اپنی حکومتی کارکردگی دے بارے کوئی ایک جملہ نہیں آکھیا۔ کیا آدھو کہ وہ اپنی حکومتی کارکردگی تو مطمئن کا ہی نہیں، ان وجہ تو کریں دے پہنو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکر صاحب میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ جیسا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کارکردگی پہ کوئی بات نہیں کی، ان کی کارکردگی کھلی تھی، کھلی کتاب کی طرح سے تھی۔ مثلاً انہوں نے کرونا جیسے حالات میں لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت پیسے دیے، جیسے میڈم ابھی فرما رہی تھی کون سا انہوں نے فلائی کام کیا، لنگر کھانے فلائی کام ہی تھا، احساس پروگرام فلائی کام ہی تھا، ہیلتھ کارڈ جو کہ ایک انقلاب ہے پاکستان میں، پنجاب میں خاص طور پہ
وہ بھی ایک فلاحی کام ہی ہے. اور جیسا کہ ابھی یہ فرما رہی ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے فلاحی کام، اور یہ شہباز شریف صاحب نے تو ان کو آگے روکنے کی کوشش کی ہے. IMF نے انہیں کہا ہے کہ نہیں جی آپ یہ ہیلتھ کارڈ جاری رکھیں، احساس پروگرام جاری رکھیں. تو یہ وہ فلاحی کام ہے جو عمران خان نے عوام کے لیے کیے. عمران خان اسی خزانے سے لنگر بھی چلا رہا تھا، احساس پروگرام بھی چلا رہا تھا، ڈیم بھی بنا رہا تھا اور قرضے بھی اتار رہا تھا. وہی خزانہ انہوں نے 1 مہینے کے اندر اندر کس سطح پہ لے آئے ہیں کہ ملک دیوالیے کے قریب پہنچ چکا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے، ہاں شہباز شریف صاحب ضرور کام کر رہے ہیں. انہوں نے آتے ہی اپنے 6 گھر جو ہیں وہ کیمپ آفس بنا دیے. اچھا اشرف صاحب تھنو گالی میں کرنا چاہتا پہلی گل تو ہے کہ تساں دو ترائے دفعہ آکھے احساس پروگرام بنیادی طور تے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. تساں نام تبدیل کر کے کو اپنے نا کریڈٹ پا گیا. نمبر 1. نمبر 2 جڑا تھوڑا وزیر خزانہ ہے مبشر زیدی، وہ جڑے وہ تو شبر زیدی چیئرمین FBR جڑے ہیں انہوں نے 6 مہینے پہلے آکھ چھوڑیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ والے پاسے ویندا پہ. اج بھی انہوں نے یہ بیان آئی. مطلب ہے کہ تھوڑی جڑی معاشی پالیسیاں ہیں نا وہ تے 6 مہینے پہلے واضح آ گیا. اور نمبر 1. نمبر 2 عمران خان کو پتہ لگ گیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب تھیندی پئی ہے. انہوں نے دانستہ پیٹرولیم مصنوعات دی فروری دے وچ قیمتاں آکھے بھی بجٹ تک یہ رہ ویسن کہ میں تو کہنا ہو سا، لیکن حکومت جڑی آمن والی ہے وہ کو فیس کرے سی. کیا آدھو عائشہ ان بارے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو جتنا بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ، بلکہ خود عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے نومبر میں پتہ چل گیا تھا کہ میری حکومت جانے والی ہے. تو جب انہیں پتہ چل گیا تھا تو انہوں نے مصنوعی طور پہ جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمت جو تھی وہ اس سے روکے رکھا، اور تاکہ جو ہے سارا ملبہ جو ہے وہ دوسری جو حکومت آئے گی اس کے اوپر گرے. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی میاں شہباز شریف صاحب ایک لیڈر ہیں اور ان کی پالیسیاں ہیں، اور وہ ایک ایسے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کو دیوالیہ کی طرف نہیں جانے دیں گے، اور اس کو وہیں سے وہ ریورس کی طرف ایک انشاءاللہ پازیٹیو ہم ترقی کی طرف گامزن ہوں گے. کیونکہ ہمیں میاں شہباز شریف صاحب کی خاص طور پہ انسٹرکشنز ہیں کہ کسی طرح بھی کر کے جو ہے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی فلاح اور بہبود کا کام وہ کر سکیں، اور انشاءاللہ وہ اس کے لیے ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. بیرونی ممالک سے بھی روابط ہیں ان کے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی کچھ ایسا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم سوال میں عائشہ نے کیتے وہ سوال اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اگر یہ عمران خان سرنگیں بچھا کے گئے تو عمران خان کی تو 3.5 سال کی حکومت تھی. اس سے پہلے نواز شریف صاحب 5 سال کی حکومت کر چکے تھے. تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے بھی سرنگیں بچھائی تھیں. اس ٹائم میں بتاؤں گی، اس ٹائم ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی تھی، بجلی کے بحران کو روکا تھا. میری بات پوری کرنے دیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے زرداری صاحب بھی پھر ان کے لیے سرنگیں بچھا کے گئے. ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ملک ایسے نہیں چلا کرتے. عمران خان نے جو پیٹرول کی قیمت کو رکھا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ رشیا سے وہ معاہدہ کرنے جا رہا تھا، اور اس کا معاہدہ ہو جاتا تھا پیٹرول کی قیمت. اچھا مطلب ہے کہ جڑے مخالفین ہیں اشرف صاحب وہ آدھے پن کہ یہ جب کوئی معاہدہ کوئی نہیں تھا رشیا دے نہ گندم دا نہ پیٹرولیم مصنوعات دا نہ کوئی یہ جو معاہدہ ہے ان کی کوئی شکل سامنے آنی چاہیے. معاہدے پہ بات چیت ہو رہی تھی. ظاہر ہے معاہدے ملکوں کے معاہدے ہوتے ہیں، 1 منٹ میں تو نہیں ہوتے ہیں، اس کو ٹائم لگتا ہے. اور جہاں تک کہ ان کے لیڈر کی بات ہے، اگر شہباز شریف صاحب لیڈر ہیں مطلب تھوڑا جا یاد کر گنو کہ ہر جڑے ویلے بھی کوئی مطلب سربراہ مملکت بحر دا دورہ کریں دے اندر بعد ایک مشترکہ اعلامیہ ہوں دے. روس دے دورے دے بعد کوئی مشترکہ اعلامیہ کوئی نہیں آیا کہ اندر پیٹرولیم مصنوعات اور گندم دا کہیں جاد ہوتے ذکر نہیں آیا. یہ بالکل مطلب ہے انہوں دی گال غلط ہے. میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے. ابھی مشترکہ اعلامیہ تک کی نوبت نہیں آئی تھی. نہیں تو واپس آ گیا. پہلی میٹنگ تھی سر ان کی، دیکھیں ابھی پہلی میٹنگ تھی. رشیا اس وقت حالت جنگ میں تھا، جنگ شروع تھی. ہماری بات پہلے سے طے تھی تو عمران خان گئے تھے. نہیں تو اس موقع پہ کون جاتا ہے؟ اس موقع پہ جانے کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کو مقدم رکھا. اس موقع پہ جا کے انہوں نے بات چیت کی تھی. رشیا حالت جنگ میں تھا، ظاہر اعلامیہ وہ نہیں دے سکتا تھا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب لیڈر ہیں، شہباز شریف صاحب لیڈر ہیں تو لندن جا کے فیصلے لے رہے ہیں. اب ہمیں تو الطاف حسین کی یاد آ رہی ہے کہ الطاف حسین اور نواز شریف صاحب میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی وہیں سے بیٹھ کے چلاتے تھے. اب ہمارا ملک کیا انگلینڈ سے چلے گا؟ لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو پاکستان میں دیکھو مطلب تھوڑا جا مطلب ریکارڈ درست کر کھنتے ہیں. 3 مارچ 2022 کو حماد اظہر نے اون والے خط لکھا جڑے والے تحریک عدم اعتماد پیش تھی گئی ہے اور ان کامیابی دے چانسز نظر آتے پہ. ایک جسٹ ایک خط لکھے کہ اصا کیا کیا معاہدے کر سکتے ہاں، ان کے علاوہ کوئی بئی شے کو نہیں. عائشہ عبداللہ تارے والے پاس ایسا آنے ہیں. چلو بارودی سرنگاں تاری گال ٹھیک ہے، پرائم منسٹر بہت زیادہ کوشش کرتے پہ، عوام کہڑے پاسے ون جائے؟
میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ جو میرے بھائی نے بات کی پہلے اس کو ذرا کلیئر کر دوں جس میں آپ نے مجھے روک دیا تھا کہ دیکھیں ہم نے جو اپنے ٹائم پہ کام کیا تھا نا ہم نے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا تھا 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی تھی جو اس ٹائم آپ بجلی کا آپ بحران پیدا آپ نے ایک یونٹ بھی آپ نے ایک نہیں بنایا ان لوگوں نے 1% بھی بجلی کے اوپر کام نہیں کیا کوئی سارے ڈیم جو ہے خشک پڑے ہوئے تھے کوئی کام نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے کوئی پروگریسو کام کیا ہی نہیں اچھا پھر اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہماری وجہ سے نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی کے جو یہ لوگ ہیں یہ کس طریقے سے اپنے لیڈر کو اور اپنے بیانیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس اگر ان سے آپ نے بھی سوال پوچھا کہ آپ کے ترقیاتی کام کیا ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے کوئی ترقیاتی کام کیے ہی نہیں ہیں اب بات آتی ہے کہ جی آپ کے تھوڑا اپنا ریکارڈ دوست کر کے عمران خان حکومت نے ڈیمز جو کام سٹارٹ کر چھوڑیا ہے صرف اور صرف کاغذات تک کے سارے کام ہیں اگر وہ کاغذات تھے تو شہباز شریف صاحب کیا کرنے گئے تھے اچھا اب آپ یہ دیکھیں سوری مجھے انٹرپٹ نہ کریں مجھے بھی کمپلیٹ کرنے دیں جب انہوں نے ان سے اگر کوئی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کیا یا کس طرح سے ہمارا کام ہو رہا تھا ہو سکتا تھا اور ہوگا مطلب ان کے پاس فی الوقت جو تھا وہ کوئی پروگرام نہیں تھا اچھا دوسری بات آپ کی کہ عوام کس طرف جائے تو عوام کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا ہے کہ اب ہماری حکومت آ گئی اور عوام کو ہم ریلیف دینے کے لیے اب کوشاں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ ہاں انیشیٹو لے چکے ہیں آٹا بھی سستا کر دیا گیا چینی بھی سستی کر دی گئی اور ادویات کے اوپر بھی جتنے زیادہ میکسیمم جا کے انہیں ریلیف دے سکتے تھے وہ بھی دے دیا گیا اور ود دا پیسیج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے جادو کی چھڑی تو ہے نہیں ان کے پاس کہ وہ ایک دم گھمائیں گے اور ہو جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں نا چاول کا ایک دانہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے آتے ہی کام سٹارٹ کر دیا اور ہو رہا ہے اچھا دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ عوام کو اب انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری کوشش ہی حتی الامکان یہ ہے کہ عوام کے ریلیف پروگرام اچھا احساس پروگرام کو بھی میں بتاؤں آپ کو کہ وہ بھی اس کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جو ہے عوام ریلیف لے سکے کہیں سے اور ہم نے اللہ کرے میں ہم نے لنگر خانے پروموٹ نہیں کرنے میرے بھائی کی بات کو کوٹ کروں گی ہم لنگر خانے پروموٹ نہیں کرنے ہم نے بزنس کو مستحکم کرنا ہے ہم نے معیشت مستحکم کرنی ہے ہم اپنی عوام کو لنگروں پہ نہیں لگا سکتے ہم اپنی عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار پہ لگائیں گے اور مستحکم کریں گے اشرف صاحب تارے نا سوال یہ ہے کہ کل جڑے ویلے سپریم کورٹ دا فیصلہ آیا اور ان دے بعد عمران خان نے اپنے جلسے دے وچ سپریم کورٹ دی بڑی تعریف کی تھی یہ کل دی تصویر دا ایک پہلو ہے اون تو پہلے جڑے ویلے فیصلے آئن پارٹی دے خلاف یا لوگاں دے خلاف یا تحریک عدم اعتماد دے دوران اون والے پوری تحریک انصاف نے سپریم کورٹ اور دیگر ادارے سے تنقید کی تھی یہ کیا رویہ ہے کہ تارے حق وچ فیصلہ آوے وہ ادارہ ٹھیک ہے جڑا تارے حق وچ فیصلہ نہ دے اون والے تساں پوری برگیڈ جڑی ہے خلاف شروع تھی ویندے ہو دیکھیں ماضی کی مثالیں موجود ہیں کہ کس حکومت نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ہماری پارٹی نے کبھی ایسا نہیں کیا ہاں فیصلوں پہ تنقید کرنا سپریم کورٹ نے خود کہا کہ اگر فیصلے غلط ہیں تو تنقید ہو سکتی ہے فیصلوں کے بعد تو ابھی بھی فیصلہ اگر اچھا آیا ہے لیکن میں تو سمجھتا ہوں فیصلہ بھی لیٹ آیا اگر یہ فیصلہ صحیح ٹائم پہ آ جاتا تو یہ ملک جو اس وقت بحرانی کیفیت میں ہے پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے کوئی وزیر نہیں ہے اور آپ وہاں دیکھ لیں کہ آدھی اسمبلی خالی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر فیصلہ صحیح ٹائم پہ آ جاتا اور جو کہ فیصلہ آنا چاہیے تھا کیا ہم کورٹس اجازت دے رہی ہیں کہ فلور کلاسنگ ہو ابھی بھی وہ فیصلہ آدھا ہے فیصلہ پورا آ جائے آپ یقین کریں ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور عمران خان اگر تنقید کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں تو حق بات ہے اگر اچھا کام کیا تو تعریف مطلب انہوں نے حق فیصلہ آوے تعریف ہے انہوں نے خلاف آوے یہ ان کے حق اچھا عائشہ کل دے فیصلے دے بعد پنجاب حکومت دا فیوچر تو کیویں دے دے پے ہو نہیں سر نمبر گیم الحمدللہ ہماری اسٹرانگ ہے 173 اس ٹائم بھی ہمارے پاس جو ہے اراکین ہمارے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے سی ایم تو جو ہے وہ حمزہ شہباز ہی رہیں گے کیونکہ اس ٹائم ہمارے نمبر زیادہ ہے اور اگر ووٹنگ دوبارہ بھی ہوتی ہے تو بھی 173 ہمارے پاس نمبر موجود ہیں اچھا لیکن نمبر زیادہ ہون دے باوجود ہون تک تہاڈا گورنر پنجاب والا ایشو نہیں حل تھیندا پیا وہ یہ تو صدر صاحب کو دیکھنا چاہیے نا کہ ان کو اگر ملک سے اتنی محبت ہے جیسے کہ وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ مجھے ملک سے بڑی محبت ہے تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پہ ایکشن لے کے پنجاب کی حکومت کو بننے دیں کیوں نہیں بننے دے رہے کیوں کام نہیں کرنے دے رہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ کہتے ہیں جی ہم پیٹریوٹک ہیں
ٹھیک ہے, ہم ملک کے ساتھ محب الوطن ہیں. اگر آپ اتنے محب الوطن ہیں تو ملک کی ترقی کی طرف اگر ملک بڑھ رہا ہے تو اس کو بڑھنے دینا. آپ کیوں ہرڈلز پیدا کر رہے ہیں؟ گورنر صاحب کا, صدر صاحب کو میرا نہیں خیال تھا کہ روکنا چاہیے تھا کہ وہ گورنر صاحب کو اوتھ لینے سے روکتے, اور انہیں اب پرمیشن دے دینی چاہیے تاکہ پنجاب کی ایک سیٹلمنٹ ہو اور پنجاب میں جو ہے وہ بڑی اہم گال کیتی ہے کہ ہون مطلب زیادہ ذمہ داری ہے صدر پاکستان کی. صدر پاکستان نے پہلے حلف نہیں چاہتا, ووٹنگ دے ویلے بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, بلکہ گورنر پنجاب والے ایشو جو ہوتے وہ پارٹی بن گئے. مہذب ممالک دے وچ جتھاں جمہوریت ہوندی ہے اتھاں کوئی بھی بندہ ایویں پارٹی نہیں بنتا جویں مطلب موجودہ صدر کریں پین. کیا آدمی ساری صورتحال دیکھیں, مہذب ممالک کی جہاں تک بات ہے, یہ 80 سیٹوں والے لوگ وفاق میں حکومت کریں, یہ جمہوریت ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ پرانے ملبے سے ایک عمارت بنا دی گئی ہے جس کی کوئی بھی ایک اینٹ ثابت نہیں ہے, تو وہ عمارت کیا مضبوط ہوگی؟ پہلی بات ہے یہ کوئی جمہوریت نہیں کہ آپ نے اسے بھی خرید لیا اسے بھی خرید لیا. سندھ ہاؤس میں جو ہوا ہے وہ سب کے سامنے. ہم تو معاشرے کو ایک اور طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا, یہ مطلب بڑی عجیب و غریب روایت نہیں کہ اگر اے والے ووٹ تورے نال ہن, ایم کیو ایم تورے نال ہائی, باپ تورے نال ہائی, مطلب ہے کہ مہنگے تورے نال ہن, مفتی تورے نال ہن, او والے مطلب ہے وہ صاف شفاف ہن, اور ہون مطلب ہے وہ پرچیز کر کے دے گئے. یہ اچھا رویہ کوئی نہیں سر. دیکھیں, جب بھی حکومت بنتی ہے, آپ ماضی کی بھی دیکھ لیں, اگر نواز شریف صاحب جب 72 سیٹوں سے بے نظیر نے بنائی تھی حکومت, تب کیا تھا؟ تب بھی اتحادی ملے تھے نا. اتحادی بن سکتے ہیں. اتحادی کا مطلب یہ نہیں ہے اتحادی ہے نا. نہیں, یہ اتحادی نہیں ہے سر. یہ کس طرح کے اتحادی ہیں, یہ بتائیں. ہماری پارٹی کے لوگ تاری پارٹی آمن او ٹھیک ہے, ہماری پارٹی کا ٹکٹ لے کے وہ اگر دوسری طرف سے چلا جائے, وہ اتحادی کیسے ہو سکتا؟ تارے پی ٹی آئی دے کئی ایم این اے نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیتا, وہ اتحادی مل کے حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. تارے ایم این اے سے الگ بیٹھے ہیں. دیکھیں سر, وہ جو بولی لگی تھی وہ تو ایک سیاسی اسٹریٹجی تھی. اگر ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی تو وہ ووٹ بھی دیتے. اور سب تو اہم گال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا. الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی گال نہ تھی سی, ان کی وجہ ہے کہ انہوں نے ووٹ دیتا ہی کوئی نہیں. ہاں نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اگر انہیں ووٹ کی ضرورت ہوتی تو وہ ووٹ بھی دیتے, کیونکہ وہ بکے ہوئے تھے پہلے ہی, ان کا سودا ہو چکا تھا. ان کا کوئی ثبوت تارے کول کوئی نہیں. مطلب بالکل وہ گال ہے جن اتنے بار بار سارے ایم این ایس نے حلف چاہتے. دیکھیں, کرپشن کا تو کوئی ثبوت ہوتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں شہباز شریف صاحب زرداری کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے, ثبوت تو انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا. ثبوت تو انہوں نے بھی نہیں دیا. پی ٹی آئی کی طرف بہت زیادہ پریشر آیا, انہوں سارے نے قرآن دے اتنے حلف چاہتے سب دے سامنے, لیکن تساں وہ بھی قبول نہیں کیتا. کیا دیو عائشہ عبداللہ اوورال رویہ سیاسی طور پہ عدم برداشت یہ کرنا ختم تھی؟ سر میں آپ کی عدم برداشت تو میں کہتی ہوں ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں, پالیٹکس میں تو صرف اور صرف برداشت ہی چلتا ہے. اگر آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے یا ایک دوسرے کے فیصلوں کی عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے, میرا خیال ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بھائی کی ایک بات میں ذرا مجھے پھر باتیں آگے چلی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے منحرف اراکین تھے وہ اس لیے وہاں چلے گئے کیونکہ انہیں خرید لیا گیا. میں کہتی ہوں وہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں کیونکہ وہ ہیں الیکٹیبلز, تو انہوں نے جانا ہے اب اپنے حلقوں میں. اب جب حلقوں میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ جا کے اپنے عوام کو کیا منہ دکھائیں گے. کام تو انہوں نے کچھ کیا نہیں 3.5 سال میں, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے ہماری وجہ سے نہیں وہ پارٹی چھوڑی, انہوں نے اپنی وجہ سے پارٹی چھوڑی کہ وہ ہے الیکٹیبلز, انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن لڑ کے انہوں نے آگے آنا ہے. نور عالم, راجہ ریاض, احمد حسین ڈہڑ اور انہوں دے نال دے یہ پچھلے کئی مہینے تو حکومت دے خلاف ہاؤس دے وچ تقریر کریں پیان. انہوں کا رویہ کوئی نواں کوئی نہیں. تو سر وہ کیوں کر رہے تھے مجھے بتائیں, وہ کیوں اس لیے کر رہے تھے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ حکومت کوئی کام نہیں کر رہی ہے. عوام کو دیکھیں, جو ایم این ایز ہوتے ہیں یا ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی عوام انہیں چوز کرتی ہے اور وہ آتے ہیں. ان کو جب کیوں وہ آتے ہیں تاکہ ان کی پرابلمز اور ایشوز سالو ہو سکیں. جب وہاں پہ کوئی ایشو سالو ہی نہیں ہو رہا تھا اور کوئی کام نہیں ہو رہا تھا تو ڈیفینیٹلی ان الیکٹیبلز نے یہ سوچا کہ جب ہم اپنی عوام میں جائیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو اس لیے خریدا یا بیچنے کی تو بات ہی نہیں آتی, وہ صرف اپنے لیے آئے. اور دوسری بات یہ میں کہوں گی, ان کی بات کی کوٹ کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے خریدے. ہم الحمدللہ ہمیں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہمارے نمبر پورے تھے. انہوں نے خود آپ کو چھوڑا کیونکہ انہیں آپ کی کارکردگی سمجھ آ چکی تھی اور انہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب صرف اور صرف باتیں بہت اچھی کرتے ہیں, کام کوئی اچھا نہیں کرتے. اور دوسری چیز آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عوام کو ریلیف ہم دیں گے اور ریلیف ہم نے دیا ہے, یہ بھی بہت ہی غلط بات ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے
تو اس کو کیوں احساس نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے. اب عمران خان صاحب کا یہی کام ہے کہ عوام کو اس ٹائم صرف وہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں بیوقوف بناتے ہیں صرف اور صرف انہیں باتوں سے, تاکہ وہ گوگی بچاؤ اسکیم کو چلا سکے, ذمہ داری تحریک کو ہے چلا کہ اگر سکے. این ویلے یوتھ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ کیا انہوں نے اچھی تربیت نہیں کی بن سکتی. این ویلے معاشرے دے وچ جڑی مطلب عدم برداشت دا بہت زیادہ عنصر آ گئے, مرڈر بھی تھی گئے, لڑائی جھگڑیاں دی خبراں بھی آندے پن. کیا اساں ایویں اپنا ملک چلا کے مستقبل دے وچ نہیں دیکھیں, عدم برداشت کا عنصر ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں. عمران خان ایک شعور دے رہا ہے نوجوان نسل کو کہ پاکستان کو کیسے بنانا ہے. یہ سیاست یہ ابھی ہوا عدم برداشت کا, پہلے بھی اسی طرح ہنگامے ہوتے تھے, پہلے بھی اسی طرح کہ بے نظیر مری تھی تو عدم برداشت نہیں ہو سکتا. مطلب یہ تو کوئی گال نہیں کہ ماضی دے وچ ایویں غلط گال ہے تے اساں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں, ہمارا دھرنا ہوا, ہم نے ایک گملہ تک نہیں توڑا. اب عمران خان ریکارڈ جلسے کر رہے ہیں, پورے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ ایسے جلسے ہو رہے ہوں گے. کوئی ایک گملہ ایک پتہ نہیں, کوئی شک کوئی نہیں کہ گملہ کوئی نہیں ٹوٹا, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن دے بھی بہت زیادہ توڑ پھوڑ تھی, اسمبلی ہال دے بھی بہت زیادہ توڑ پھوڑ تھی. اس میں بھی ہماری پارٹی کے اس میں بھی سر ہماری پارٹی کے لیڈر باعزت بری ہوئے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. دیکھیں عوام میں ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا تساں مطلب ماشاءاللہ میچور سیاسی کارکن ہو, ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ ای رویے دے نال اگر الیکشن تھیندے تساں سمجھدے پے ہو کہ اگر نتائج تواڈے کئی بھی پارٹی دے حق نہ آئے تے بل لڑائی جھگڑا اور خونی منظر نظر آندا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں صاف شفاف الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہماری پارٹی کے لوگ مطلب مشروط کا چھوڑے بھی اگر صاف شفاف تو مراد اگر تساں جیت گئے تو صاف شفاف, اگر نہ جیتے ہماری جد و جہد صاف شفاف الیکشن ہے, نہ کہ یہ خرید و فروخت والا الیکشن ہوگا. تو پھر انٹروڈیوس تو آپ نے کرایا, ہم نے نہیں کرایا میڈم, چھانگا مانگا ہم نے کرایا, مری ہم نے کرایا, چھانگا مانگا ہم نے کروایا, مری ہم نے کروایا. ایک مثال ہے آپ لوگوں کی, آپ کی پارٹی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. کیا سمجھتے ہو کہ نوجوان نسل کو کئی طریقے دے نال آپس دے وچ ایک اچھے مکالمے دی صورت پیدا کرنی چاہیے, نہ کہ لڑائی جھگڑے دی؟ دیکھیں سر, لیڈرز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ہمارا رول ماڈل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہماری یہ کوشش یہ ہونی چاہیے جو بھی لیڈرز ہیں, چاہے میاں نواز شریف صاحب ہیں, چاہے عمران خان صاحب ہیں, چاہے زرداری صاحب ہیں, تو ان کو یہ چاہیے کہ عوام کے اندر ایسی ایک انسپریشن دیں, ایسا ایک رول ماڈل بنے کہ وہ دوسرے کی بات سنیں اور ایک دوسرے کو عزت دیں, نہ کہ ان کے گریبان پکڑیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ مارنے اور پیٹنے کی طرف لائیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ لوزر ہیں یا آپ ونر ہیں تو آپ کو اپنے فیصلے ایکسیپٹ کرنے چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے. ایک اچھا کھلاڑی, وہ کہتے ہیں نا اسپورٹس مین اسپرٹ, تو یہ اگر ہے اسپورٹس مین تو ان کو چاہیے تھا نا کہ اپنے اندر برداشت رکھتے ہیں. یہ تو مثالیں دیا کرتے تھے, اس کا وزیر اعظم تو 2 دن میں استعفیٰ دے کے چلا گیا اور اس کا وزیر اعظم یوں کر گیا, اور آپ نے کوئی وہ نہیں کیا. آپ جب کہ غلط انسان, آپ نے کوئی کام نہیں کیا, عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا, ان کے باوجود آپ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ عوام میں انتشار اور فتنہ پیدا کر رہے ہیں. باتیں کرنے سے نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری باتوں کا جواب دیں. آپ میری بات کا جواب دیں. مجھے میرا موقف بیان کرنے دیں. عمران خان نے کہا تھا گھسیٹوں گا, پیٹ پھاڑنے کا عمران خان نے کہا تھا کہ آپ ایک دوسرے کے فیصلوں کو ریسپیکٹ کریں, اور اگر جب الیکشن ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ چاہے ہم جیتیں یا ہاریں, ہمیں عزت و احترام کے ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں فیصلہ جو ہے قبول کرنا. اچھا تاری گال ٹھیک ہے اشرف صاحب, میں تاری طرف آندا پیا وہی گال یہ ہے کہ تساں آدھے پیو کہ انہوں نے آکھیا سی کہ لاہور دی سڑکاں تے لاڑکانہ دی سڑکاں تے پیڑ پھاڑ پڑے سو, لیکن انہوں نے ورلڈ چارٹر آف ڈیموکریسی دوتے ایک دستخط کیتے تاکہ آمن والی نسل کیتے ایک اچھا مطلب اساں پیغام دے چھوڑوں. لیکن ہون ہر شہر جڑی ہے وہ بظاہر نظر آندی پئی, یہ کولیپ سی گئی ہے. کیا دے ہوئی ہوتی سر؟ دیکھیں یہ بھی صرف مفاد کی جنگ ہے. اگر آپ نے یہی راستہ اختیار نہیں, اگر پاکستان کی خاطر ہم دیکھو کہ پاکستان تحریک انصاف دے پرائم منسٹر نے پورے عرصے دے دوران اپوزیشن دے نال مکالمہ نہیں کیتا, کیا یہ رویہ درست ہے حکومت رحمان کے باوجود؟ دیکھیں جب تک لوگوں پہ اتنے کیس چل رہے ہیں, اربوں روپے ان کے بینکوں میں پڑے ہیں, اس کے بعد وہ پیسے کے بل بوتے پہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایسے لوگ پھر بیٹھے رہیں. پھر تو ملک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا, کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. فارن فنڈنگ کیس فیس کریں. فارن فنڈنگ کیس کا آپ کی عوام کے فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فارن فنڈنگ کیس حکومت کا پیسہ نہیں ہے, پہلی بات. وہ تو ویسے ہی غلط ہے, جواب دیں, وہ تو آپ کی پارٹی میں نہیں ہے. جا رہے ہیں
नहीं जा कर रहे रहे हैं, आप जा रहे हैं। बोगी बचाओ अभी तहरीक सिर्फ इसलिए बस चला एक रहे बोगी बचाओ हैं ताकि तहरीक। आपको कौन सी जो बोगी है बचाओ? भाई कर ले आपको केस। फॉरेन फंडिंग केस को खत्म किया जा रहा है। जो बात आप हमें कह रही हैं, आपकी वो जो बोगी बचाओ पॉलिसी कर ले थी, केस, क्यों नहीं आपकी कर जो रहे? आपकी पॉलिसी हुकूमत थी, है, आप करें। जमहूरियत के अगेंस्ट थे, वो सारी खुल के अवाम के सामने आ कौन चुकी सी है। जमहूरियत? आप अवाम इमरान खान के साथ है, जमहूरियत को खत्म करने के अवाम चक्कर में इमरान खान के साथ है, लोग आप मुल्तान आके सब देख पता चल लेंगे चुका है। कि मुल्तान आप देख क्या है, लीजिएगा, पूरा आप पाकिस्तान उनकी तब्दील जलसियों हो चुका है इस में, वक्त। उनकी जलसियों में ये सिवाय एक वो बात नाच गाने फराक वाले होगी कि- लड़के या लड़कियों के सिवा कोई रीजनेबल बंदा नहीं आता। तो लड़के लड़की क्या पाकिस्तान के नहीं हैं? रीजनेबल वो पाकिस्तान के नहीं, इमेच्योर आपके बच्चे बच्चे हैं। हैं, इमेच्योर बच्चे हैं वो, जिनको वो आप immature बेवकूफ बच्चे हैं। समझ रहे हैं, जो कि आपको वोट भी नहीं दे अच्छा सकते। आयशा मेरी वो लोग आ रहे हैं मैं आपके था मतलब जलसियों में, उन्होंने पाकिस्तान से ਜਿਹੜੀ कहा- ਗੱਲ नहीं, ਜਿਹੜੀ नहीं, ਗੱਲ नहीं, ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं, ਪਿਆ नहीं, ਸੀ ਕਿ आपको वो- ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬਾਤ- ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜੋ शाकिर नहीं भाई, सर, वो आप जब भी- मेरे जब से भी बात मुमकिन कर रहे थे, होगा, मैं तो अपनी बात शाकिर भाई, कंप्लीट लेकिन वो करती जब भी हूँ, आप तो मुमकिन वही कर होगा, रहे थे। वो जब भी मुमकिन होगा जब आप इखलाकी दायरे में भी रहेंगे और असूलों पे भी रहेंगे। जब असूल वायलेट करेंगे ना तो फिर दूसरे से आप और ये तवक्का झूठ ना को- रखें। जो जब अभी लेकिन आप अगर आप झूठ हमें कहेंगे झूठा तो कहेंगी, आप हमें झूठ कहेंगी, आप तो आज ये कह रही हैं कि वो थैंक यू लोग- वेरी वो तो मच बात नहीं है। जनाब अशरफ नासिर खान द्वारा बड़ी मेहरबानी और डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला तुसन तशरीफ घिरना और सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर माशरे दे विच जिहड़ी अदम बर्दाश्त थे सियासी तौर पर गुफ्तगू की थी इंदे नताइज क्या बन सन क्या आसन ये अमल डी संदेह गिनसूँ इंदे नाल सारे अज दे प्रोग्राम का वेला मुकदबे अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो इजाज़त दे सो सोने अल्लाह दे हवाले।